اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دعوت اور اس کے فضائل۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، لوگوں تم یہ آیت پیش کرتے ہو، اے ایمان والوں اپنی فکر کرو، جب تم سیدھی راہ پر چل رہے ہو تو جو شخص گمراہ ہے اس سے تمہارا کوئی نقصان نہیں۔ اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جب لوگ ظالم کو ظلم کرتے ہوئے دیکھیں اور اسے ظلم سے نہ روکیں تو وقت دور نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سب کو اپنے عمومی عذاب میں مبتلا فرما دیں۔ ترمذی۔ فائدہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا مطلب یہ تھا کہ تم آیت کا مفہوم یہ سمجھتے ہو کہ جب انسان خود ہدایت پر ہو تو اس کے لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ دوسروں کے بارے میں اس سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حدیث بیان فرما کر یہ آیت کے اس غلط مفہوم کی تردید فرمائی ہے، جس سے یہ واضح ہوا کہ حتی الامکان برائی سے روکنا امت کی ذمہ داری اور ہر فرد کا کام ہے۔ آیت کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ اے ایمان والو اپنی اصلاح کی فکر کرو، تمہارا دین کے راستے پر چلنا اس طرح ہو کہ اپنی بھی اصلاح کر رہے ہو اور دوسروں کی بھی اصلاح کی کوشش کر رہے ہو۔ پھر اگر کوئی شخص تمہاری اصلاح کی کوشش کے باوجود بھی گمراہ رہے تو اس کے گمراہ رہنے سے تمہارا کوئی نقصان نہیں۔ بیان قرآن۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو مظلوم ہیں، پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، قرض میں ہیں، بے روزگار ہیں، محتاج ہیں، ان کی مدد فرما۔ یا اللہ جو دنیا سے ایمان کی حالت میں چلے گئے ان کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ہم سب کو رمضان کریم کا حق ادا کرنے والا بنا۔ یا اللہ اپنے حلال میں سے دے دیجیے، اپنے حرام سے بچائیے۔ یا اللہ اپنے غیر سے بے نیاز کر دیجیے۔ یا اللہ دنیا اور آخرت کی تمام خوشیاں نصیب فرمائیے برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔